والا وہ ہوتا ہے جو خود بھی امن میں رہتا ہو، دوسرے کو بھی امن دیتا ہو۔ قرآن پاک میں ایک جگہ کہا گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، وہ بھول کے تو قتل کر سکتا ہے، جان بوجھ کر مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مومن تو دوسرے کو امن دیتا ہے، جو دوسرے کو قتل کرتا وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ کہتے ہیں کہ مومن کو جان بوجھ کر مار ہی نہیں سکتا۔ آج جو ہم ایک دوسرے کو مارنے میں لگے ہوئے ہیں، مسجدوں میں، عبادت خانوں میں، معلوم ہوتا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے مومن مار ہی نہیں سکتا۔ مومن اگر کبھی کسی کو مارے گا مومن کو تو بھولے سے مارے گا۔ شکار کو گولی مار رہا تھا، لگ گئی کسی مسلمان کو، یا شریعت کہتی ہے کہ مومن کو 3 باتوں پہ مار سکتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، وہ بھی خود نہیں، عدالت اسے سزا دے۔ یا کوئی مومن مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، تو اسے بھی عدالت مار سکتی ہے، آپ نہیں مار سکتے۔ یا کسی مومن سے زنا جیسا جرم ہو گیا تو جو قرآن سزا دیتا ہے کہ اسے پتھر مار مار کے مار دو۔ اس کے علاوہ مسلمان مومن کو مار ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنے آج کل شہید ہونے کے لیبل لوگ لگا لیتے ہیں کہ مر گیا 4 بندوں کو مار کے شہید، کوئی شہید نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جو کسی مومن کو جان بوجھ کے مار۔ اگر لغوی معنی میں مومن میں جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے ایک شیشہ اور آئینہ ہے کہ وہ شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو بناتا ہے، مومن کو دیکھ کے بناتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بنتے ہیں، وہ کیسا ہے میں بھی ایسا ہو جاؤں، وہ ایسا ہے میں بھی ایسا ہو جاؤں، وہ ایسا ہے میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ اور جو مومن کو دیکھ کے حسد کرتا ہو، جلتا ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے، اس کا روزہ ہی برباد ہو جاتا ہے، اس کی عبادت ہی برباد ہو جاتی ہے جو مومن سے حسد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو دیکھ کے ہنس پڑے، اللہ دونوں کو صدقے کا ثواب دے۔ مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو اللہ پاک دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا مومن سے سینہ ملاتا ہے تو اللہ پاک دونوں پر جہنم کو حرام کر کے دونوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مومن اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا لیں تو ان کے کھانا کھانے کا ثواب نماز سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے گھر والے اکٹھے ہو کر کھانا کھائیں تو ان کے کھانے کی برکت سے اللہ پاک پورے ٹبر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بیوی خامند کے انتظار میں، خامند بیوی کے انتظار میں، بچے ماں باپ کے انتظار میں، ماں باپ بچوں کے انتظار میں کہ ہم مل کے کھانا کھائیں، دسترخوان پر بیٹھے، تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ان کے بیٹھنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ پاک ان کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ میرے دوستو، ایمان صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں، ہم نے نمازوں پہ زور دیا ہوا ہے، داڑھی ٹوپی پگڑی پہ زور دیا ہوا ہے، جو اصل چیز ہے اخلاق مومن کے ساتھ کس طرح رہے، وہ آج ہمارے اندر سے نکل رہا ہے۔ یہ جو ہمارا اسلام ہے نا، شریعت جو ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس کے صرف 25% مسئلے جو ہیں وہ اللہ کے اور بندے کے، 75% مسئلے بندے کے ساتھ ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، یہ بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ، یہ صرف 25%۔ 75% ہماری شریعت میں معاملات، معاشرت، اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ میں جو
یہ تو آپ نے سنا ہے کہ جو مسلمان، جو مومن 3 دن تک بغیر کسی شرعی عذر کے آپس میں نہیں بولتے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ بتا دو، زور سے کہو۔ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا، ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا، ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، جو کسی بغیر شرعی عذر کے صرف دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے ناراض ہو گیا۔ اور جو آدمی اپنے ماں باپ سے ناراض ہو گیا وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے، ساری رات نفل پڑھتا رہے، نماز لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے جس نے ماں باپ کو ناراض کر کے نماز پڑھی۔ ہم ادھر آتے ہی نہیں، ادھر جاتے ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے دن میں ایک بار اپنے ماں باپ کو دیکھا، فرمایا اس کو اللہ پاک مقبول حج کا ثواب دیتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر 100 بار ماں باپ کو دیکھوں تو ارشاد نبی ہوتا ہے کہ اللہ کا خزانہ چھوٹا ہے کہ تجھے ایک ہی دفعہ ثواب دے گا، اللہ تجھے 100 حج کا ثواب دے گا، اللہ تجھے 100 حج کا ثواب دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جس نے بڑے کی عزت نہ کی وہ میری امت سے نہیں۔ جس نے بڑے کی عزت نہ کی۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک آدمی دربار رسالت میں آیا، زور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھا ہے، آنکھ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں نے اپنی پوری عمر میں کوئی نیکی نہیں کی، اللہ کے ساتھ بے وفائی ہی بے وفائی کی ہے، لیکن اب میں نادم ہو کے آیا ہوں، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کھڑا ہے، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ شاید میری بات نہیں سمجھے، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کیا اللہ میرا اب مجھے معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا میں نے کہا جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ پھر کھڑا کہتا ہے یا رسول اللہ شاید آپ میری بات ہی نہیں سمجھے، شاید آپ میری بات ہی نہیں سمجھے۔ آپ نے پھر فرمایا بھائی میں تیری بات سمجھ چکا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ جب بوڑھا کوئی لاٹھی ٹیکتا ہوا میرے دربار میں آتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں۔ فرمایا من لم یوقر کبیرنا، جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، جب اللہ پاک بوڑھے کو دیکھ کر شرم کرتا ہے تو نوجوان اگر بڑے کو دیکھ کر اس کی عزت نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا فلیس منا، وہ میری امت سے نہیں۔ ایک حدیث توجہ دے تو میں سنا دیتا ہوں، رمضان کا مہینہ، ناراض نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت کو دھوکہ دیا، اصلی بنا کر نقلی مال بیچا، اصلی بنا کر نقلی مال بیچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت سے نہیں، وہ میری امت سے نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے چھوٹے پہ شفقت نہیں کی وہ میری امت سے نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مومن کے ساتھ دل کے اندر نفرت کو پال لیا دنیا کی خاطر، فرمایا یہ بھی میری امت سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم صرف اس ایک جملے کا اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں مخاطب ہو کے کہتا ہے اے وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو میرا کہتے ہو اور میرے سے تعلق بناتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر میری بات سنو،